السلام علیکم عزیز طالبات، لیکچر نمبر 18 جمعۃ المبارک جمعہ ششم کے لیے میں نیا ٹاپک شروع کر رہی ہوں، قصہ حاتم طائی کا۔ یہ پرانی اردو ہے، تھوڑی مشکل لفظ بھی ہیں اس میں، اور سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے آپ کی۔ آپ کتاب کھولیں، صفحہ نمبر 92 نہیں 96 96 صفحہ نمبر 96 ہے۔ یہاں پہ آپ یہ کھولیں گے تو آپ کو قصہ حاتم طائی کا، کتابوں میں مختلف ہو سکتے ہیں صفحے، کیونکہ یہ بہت پرانی بک ہے میرے پاس، نئی بکس میں کئی دفعہ پیجز چینج ہوتے ہیں، تو آپ لوگ یہ قصہ حاتم طائی کا فہرست میں دیکھ کے پیج نمبر نکال لیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ پڑھنا شروع لیکچر سننا شروع کریں تو ساتھ ہی بک نکال کے اپنے ساتھ ساتھ توجہ سے سنیں، ٹھیک ہے؟ باغ و بہار اردو کی بہترین نثری تصنیف ہے، تصنیف لکھی ہوئی کتاب ہے باغ و بہار۔ نثر مین یہ جس طرح مضمون پڑھا جا رہا ہے، شاعری ڈفرینٹ چیز ہے، نثر یہ سادہ طریقے سے مضمون کی ٹائپ۔ اس کے مصنف میر امن دہلوی ہیں۔ اردو ماسٹرز کرنے وقت میر امن دہلوی کو بہت پڑھنا پڑتا ہے، ان کو میں نے یہ چیزیں سب میں نے پڑھی ہوئی ہیں۔ ان کی زبان نہایت عمدہ ہے۔ اس کتاب کو قصہ چہار درویش بھی کہا جاتا ہے۔ نام ہے اس کا قصہ چہار درویش، چار درویشوں کی کہانی۔ اس میں کئی دلچسپ قصے شامل ہیں۔ قصہ حاتم طائی کا، اس میں حاتم طائی کا قصہ بھی شامل ہے۔ کو استاد محترم سے خاموشی اور دلچسپی سے سنیے، سکون اور آرام سے۔ آج ہم ہاف پڑھیں گے، ہاف نیکسٹ ڈے پڑھیں گے۔ حاتم طائی کے بارے میں ایک کہانی، فورتھ میں اگر یہی والی بک آپ نے پڑھی ہو تو جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، تو فورتھ میں ہم نے حاتم طائی کی ایک سخاوت کی کہانی پڑھی تھی، کوئی یاد ہے؟ جس میں وہ اپنا گھوڑا ذبح کرتا ہے اور سارا کچھ کھلا دیتا ہے لوگوں کو، تو ان کے بارے میں ہم ایک سٹوری اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ حاتم طائی کے وقت میں ایک بادشاہ کے لیے لفظ بادشاہ عرب کا نوفل نام تھا، اس کا نام عرب کا بادشاہ تھا، اس کا نام نوفل تھا۔ اس کو حاتم کے ساتھ بسبب ناموری، یعنی اس وجہ سے کہ اس کا نام بہت مشہور تھا، یعنی حاتم کا نام بہت مشہور تھا، کہ دشمنی کمال ہوئی اس کو۔ وہ خود بہت بڑا بادشاہ تھا نوفل، اس کو اس وجہ سے دشمنی ہو گئی کہ یہ کیوں نامور ہے، کہ اس کی شہرت یا مقبولیت کیوں ہے، جیلسی ہوگی نا اس کے درمیان۔ بہت سا لشکر فوج جمع کر کے لڑائی کی خاطر چڑھایا، لڑائی کی خاطر چڑھایا، یعنی اس نے لڑائی کرنے کی خواہش کی اور بہت ساری فوج تیار کی۔ حاتم تو خدا ترس و نیک مرد تھا، یعنی اچھا انسان تھا، یہ سمجھا کہ اگر میں یہ جنگ کی تیاری کروں تو خدا کے بندے مارے جائیں گے۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں تو بہت سے لوگ مارے جائیں گے، بڑی خون ریزی ہوگی، بہت سے لوگوں کا خون بہہ جائے گا، یعنی انتقال ہو جائے گا، بہت لوگ مارے جائیں گے، اس کا عذاب میرے نام لکھا جائے گا، اور یہ عذاب جب ہوگا تو میرے نام ہوگا کہ میری وجہ سے یہ لڑائی ہوئی۔ یہ بات سوچ کر تنہا، بالکل اکیلا، اپنی جان لے کر، اپنی ذات لے کر ایک پہاڑی کی جہاں کھدائی کی غار سی ہوتی ہے نا، اس کو کھو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، میں جا چھپا۔ پہاڑ کی نیچے اس میں اندر غار ہونا، اس کو کھو بولتے ہیں، کھو کے اندر جا کے چھپ گیا۔ جب حاتم کے غائب ہونے کی خبر نوفل کو معلوم ہوئی، سب اسباب گھر بار حاتم کا کرک کیا یعنی ضبط کر لیا، اور منادی اعلان کرا دیا، جو کوئی حاتم کو ڈھونڈ کر پکڑ کر لے آئے، 500 اشرفی بادشاہ کے سرکار سے انعام پاوے۔ 500 اشرفیہ پرانے زمانے میں جیسے آج کل سکہ ہے نا، 5 روپے کا سکہ، 1 روپے کا سکہ، جو بھی آج کل سکے چل رہے ہیں، ان سکوں میں اس کا آخری جو اسٹارٹنگ سکہ تھا اشرفی کہلاتا تھا۔
سرکار سے 500 اشرفیاں انعام کے طور پر۔ یہ سن کر سب کو لالچ آیا، جستجو حاتم کرنے لگے، جستجو تلاش کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک روز ایک بوڑھا اور ایک بڑھیا، تین بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ لیے ہوئے ہیں، 2 یا 3 تھے، یہ صحیح نہیں ہے پتا۔ ایک بوڑھا اور ایک بڑھیا 2-3 بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ لیے لکڑیاں توڑنے کے واسطے اس غار کے پاس جہاں حاتم پوشیدہ تھا، چھپا ہوا تھا، پہنچے۔ لکڑیاں اس جنگل سے چننے لگے۔ بڑھیا بولی، ہمارے کچھ دن بھلے آتے تو حاتم کو کہیں ہم دیکھ پاتے۔ یعنی اگر میں سمجھاتی ہوں آپ لوگ کو، پورا پیراگراف پڑھ کے سمجھاؤں گی تاکہ بیچ میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ آرام سے ہو جائے۔ اگر ہمارے کچھ دن بھلے آتے تو حاتم کو کہیں دیکھ پاتے اور اس کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے جاتے تو 500 اشرفیاں دیتا، ہم آرام سے کھاتے، اس دکھ دھندے سے چھوٹ جاتے، یعنی پریشانی اور غم سے دور ہو جاتے۔ بوڑھے نے کہا، کیا ٹر کرتی ہے، ہمارے تالے یعنی ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں توڑیں، سر پر دھر کر بازار میں بیچیں، تب لون روٹی میسر آوے، نمک اور روٹی۔ یا ایک روز جنگل سے باغ شیر کو کہتے لے جاوے، لے اپنا کام کر، ہمارے ہاتھ حاتم کاہے کو آوے گا، اور بادشاہ سے اتنے روپے دلا دے گا۔ عورت نے ٹھنڈی سانس بھری اور چپکی ہو رہی۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت بوڑھی وہ کہتی ہے، ہمارے تو بھلے دن آ جائیں، اگر ہمیں کہیں سے اس مشکل سے ہماری جان چھوٹ جائے، دکھ دھندے سے جان چھوٹ جائے، کہ اگر ہمیں کہیں سے غار کے پاس سے حاتم مل جائے، تو اس کا میاں اس کو منع کرتا ہے، کہتا ہے ہمارے نصیب میں یہی سب کچھ ہے، تالے میں یہی ہے، یعنی ہماری قسمت میں یہی لکڑیاں توڑنا رکھا ہوا ہے کہ ہم سر پر لکڑیاں لے کر جائیں اور بیچیں اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست کریں، یا پھر ایک دن جنگل سے کوئی شیر آئے اور ہمیں لے جائے، اپنا کام کرو۔ تو کیسے وہ ہمارے پاس آئے گا، وہ اپنے اتنے روپے لا دے گا، ہماری بات کیسے مان لے گا؟ اور ٹھنڈی سانس بھری، چپکی ہو رہی، چپ ہو گئی۔ یہ دونوں کی باتیں حاتم نے سنی۔ اب یہ حاتم ان کی باتیں سن رہا تھا۔ مرد شناستہ، مروت سے بعید جانا، اس نے اس بات کو غلط جانا کہ اپنے تئیں چھپائے اور جان کو بچائے، ان دونوں بیچاروں کو مطلب تک نہ پہنچائے۔ سچ ہے، اگر آدمی میں رحم نہیں تو وہ انسان نہیں، اس کی جی میں درد نہیں وہ قصائی ہے۔ اس کے دل میں یہ انسانیت، مردمی یعنی انسانیت پیدا ہوئی کہ میں اگر ان کی مشکل کو دور نہیں کروں گا تو اپنی جان بچانے کا کیا فائدہ ہے۔ اپنے تئیں اپنی ذات کو، خود کو کرنا، بعید جانا، بہتر جانا، یعنی یہ چیزیں دونوں باتیں حاتم نے سنی، اور یہ مثلا غلط بات لگی اس کو کہ انسانیت کے خلاف کام کرے، اور اس نے بہتر جانا کہ اپنے آپ کو چھپانے کی بجائے ان لوگوں کے ان کا مقصد پورا کر دے تاکہ ان کو چند روپے مل جائیں اور یہ انسانی کی زندگی گزار لیں، کیونکہ اگر یہ انسانیت نہیں ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں فرشتے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف درد دل کے لیے پیدا کیا۔ حاتم کو جوان مردی نے قبول نہ کیا کہ اپنے کانوں سے سن کر چپکا ہو رہے، وہ نہیں باہر آیا اور بوڑھے سے کہا، اے عزیز حاتم، میں ہی ہوں۔ وہ باہر آیا اور اس نے کہا، میں ہوں حاتم، میرے تئیں نوفل پاس لے چلیں، مجھے اپنی طرف سے نوفل کے پاس لے جائیں، وہ مجھے دیکھے گا، جو روپے دینے کا اقرار کیا ہے تجھے دیوے گا، یعنی وہ پیسے تمہیں مل جائیں گے جو 500 اشرفیاں۔ پیر مرد نے کہا، سچ ہے، صورت میں بھلائی اور بہبودی البتہ ہے، لیکن وہ کیا جانے اس سے کیا سلوک کرے، اگر مار ڈالے تو میں کیا کروں، مجھ سے تو ہرگز نہ ہو سکے گا کہ تجھ سے انسان کو تمام لالچ کی خاطر دشمن کے حوالے کر دوں۔ وہ مال کے دن
وہ مال کے دن کھاؤں گا اور کب تک جیوں گا، وہ مال کتنے دن کھاؤں گا یا کتنے دن جیوں گا، آخر مر جاؤں گا، تب تو خدا کو کیا جواب دوں گا۔ تم نیک انسان ہو، میں تمہیں نیک انسان کو دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا، یہ بزرگ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، اب نیکسٹ انشاءاللہ، اور اس کی املا کے الفاظ میں آپ کو پکچر بھیج دوں گی، سارے انڈر لائن کیے ہوئے تھے، آپ نے لیسن میں دیکھے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔